جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، ان کے شر سے ہمیں خود بچا مالکا۔ جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، ان کے شر سے ہمیں خود بچا مالکا۔ اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائے وہ، ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا۔ اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائے وہ، ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام جواب آپ بھی دیں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ اس سلسلے کا چوتھا پروگرام ہے اور اس سیریز کا آخری پروگرام ہے۔ اس سے پہلے ہم 3 پروگرام آپ کی خدمت میں ناظرین پیش کر چکے ہیں۔ ان میں آپ جانتے ہیں ہم نے اپنے مخالفین کی خدمت میں کچھ سوالات پیش کیے۔ بہت سارے سوالات کے تو جوابات ہمیں نہیں آئے، کچھ کے آئے بھی ہیں، ان کا ذکر بھی کریں گے آج۔ مثلاً برطانوی ہندوستان میں انگریز حکومت کے خلاف جو ہمارے بارے میں الزامات لگاتے رہے کہ جی بڑی وفاداریوں کا اظہار کیا اور یہ کیا اور وہ کیا، ہم نے پوچھا آپ کی وفاداریوں کے فتاویٰ جو ہم نے یہاں پہ دکھائے آپ کے بزرگوں کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ انگریز حکومت کے خلاف جہاد کی ممانعت کے فتاویٰ آپ بھی موجود ہیں، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بالکل کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ ہمیں کافر قرار دینے والے، دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے والے محمد علی جناح صاحب کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے رہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اور جب یہ پوچھا کہ تمام فرقے آپ کے مل کے جو ہے وہ ایک دوسرے میں آپس کی بھی ایک دوسرے کی تکفیر کرتے رہے، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کراتے رہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیے گا؟ کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ ایک سوال جس کے اوپر بڑی کثرت سے جوابات ادھر ادھر سے ہمیں موصول ہوتے رہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی، وہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، جو ہم نے پہلے پروگرام میں سوال پیش کیا تھا، تو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو اس سے آپ کیا قرار پاتے ہیں؟ اس پہ ہمیں بہت سوالات ملے اور جوابات ملے، اور جتنے جواب ملے اتنا ہی ان کے اندر تنوع، اتنا ہی ان کے جوابات میں ویرائٹی ملی۔ کسی نے کہا نبی آئیں گے تو صحیح لیکن نبی نہیں ہوں گے، کسی نے کہا نہیں نبی تو اب قرآن نے ان کو کہہ دیا ہوا ہوں گے تو نبی ہی، کسی نے کہا کہ بھئی نبی تو ہوں گے لیکن نبی ہونے کا آ کے دعویٰ نہیں کریں گے۔ تو کسی ایک بات کے اوپر تو بھائی آپ متفق تو ہو جائیں، مطلب اس چیز کو، اس عقیدے کو، ختم نبوت کو بنیاد بنا کر آپ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا قرار دیتے رہے۔ اس کے جو بنیاد تھی عقیدہ ختم نبوت اور عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت شدہ، اس کے بارے میں بھی تو کچھ فرمائیں۔ اس پہ آپ متفق ہوتے تو پھر ہم سمجھتے کہ ہاں جی آپ نے متفقہ طور پہ جو ہے وہ کوئی ایک عقیدہ ہے، لیکن اس سے صاف ثابت ہوا سب دنیا کے سامنے، یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے جواب آپ بھی دیں، سرچ کریں گے ان لوگوں کے جوابات بھی آپ کو مل جائیں گے، کہیں اس عقیدے کے اوپر یہ متفق نظر نہیں آتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب حقیقت کھل کے دنیا کے سامنے آنے لگی ہے، آپ کا نوجوان بھی دیکھتا ہے، جو روشن خیال ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ مولوی صاحب کے پیچھے چلنے سے تو بات نہیں بنتی نظر آ رہی۔ حوالہ جات ہم یہاں پہ پیش کرتے ہیں، لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اب وہ ہم سے جو جوابات تو خیر کیا آنے تھے، بہت کثرت سے جو ہمیں پیغامات اور ای میلز آئی ہیں، ان میں یہ ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ اہل حدیث مسلک سے تھا، لیکن میں اب جماعت احمدیہ کے بارے میں مزید تحقیق کر رہا ہوں، شامل ہونا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا میں بریلوی مسلک سے تھا لیکن میں جماعت احمدیہ میں شامل ہو رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جناب خالی کھوکھلی باتوں سے بات نہیں بنے گی، اب آپ کو اسی طرح جواب دینے پڑیں گے جس طرح ہم یہاں پہ باحوالہ سوال پیش کرتے ہیں، جوابات بھی باحوالہ ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی عقیدے پہ بات کریں گے جس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کی معاذ اللہ منکر ہے، لہٰذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مومن زاہد صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں
اور مومن زاہد صاحب سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت مومن صاحب ہے کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا جو کہ ہم بدل و جان جس پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ جزاکم اللہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے سلسلہ ہدایت اور سلسلہ نبوت کو جاری کیا، اور پھر ہمارے آقا فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دے کر آپ کے وجود میں نبوت کے کمالات کو اس انتہائی بلندی تک پہنچا دیا کہ جہاں تک اگلوں پچھلوں میں سے کسی انسان کی پہنچ نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم مقام کے دیے جانے کا ذکر سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں ہے، اور یہ خاتم النبیین دراصل دو الفاظ کا مرکب ہے، ایک خاتم دوسرا النبیین۔ تو خاتم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مہر کے ہیں، اور النبیین نبی کی جمع ہے، اور عربی کی اس ترکیب خاتم النبیین کا معنی یہ بنا کہ نبیوں کی مہر۔ تو سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی مہر کیوں کہا گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر کوئی مہر تو نہیں ہے؟ تو دراصل یہ ایک تشبیہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مہر اب ایک ایسا آلہ ہے جس میں کسی تصویر کا یا کسی چیز کا نقش موجود ہوتا ہے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو نبیوں کی مہر قرار دے کر یہ بتایا کہ آپ کا وجود مبارک وہ مہر ہے کہ جس میں تمام نبیوں کے نقوش، ان کے کمالات اور ان کے علوم اس طرح سے جمع کر دیے گئے ہیں جس طرح سے مہر کسی چیز کے کمالات کو یا کسی چیز کے نقش کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ پھر دوسری خصوصیت مہر کی یہ ہے کہ وہ جس جگہ لگتی ہے وہاں اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے نقش کو منتقل کر دیتی ہے، اور ان نقوش کو منتقل کرنے کے بعد بھی اس کے اپنے نقوش میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ وہ ویسے ہی اصل کے طور پر قائم رہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی مہر قرار دے کر یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے جو اپنے آپ کو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لے کر آئے کہ وہ فنا فی الرسول کا مقام پائے، تو اس کے اندر بھی اس کی اپنی روحانی استطاعت کے مطابق اس کے اپنے دائرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اور نیک صفات پیدا ہو جائیں گی۔ پھر خاص طور پر یہ بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے وجود کی خبر دی جو صرف اور صرف حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے نبوت کے کمالات پا کر خدمت اسلام کے لیے آئے گا اور مسیح موعود بنا کر بھیجا جائے گا۔ تو یہ اختصار کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے۔ بہت شکریہ مومن صاحب، جزاک اللہ۔ نصیر قمر صاحب بھی ہیں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں۔ نصیر قمر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصیر قمر صاحب، ابھی جس طرح محمد زاہد صاحب نے بتایا، اگرچہ اختصار سے لیکن بڑی جامع طریقے سے انہوں نے بتا دیا عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ظاہر ایک بہت بڑا قضیہ اس کے گرد کھڑا کیا جاتا ہے، جماعت احمدیہ کی انڈرسٹینڈنگ، جماعت احمدیہ کا عقیدہ ختم نبوت سے متعلق کہیں پہ مختلف ہے، کیا ہے؟ دیکھیں جی، ابھی جیسے کہ زاہد صاحب نے بتایا ہے، ہم تو آیت خاتم النبیین کے تمام ایسے معنی پر ایمان لاتے ہیں جو قرآن و حدیث، اجماع سلف صالحین، محاورہ عرب اور لغت عربی کے مطابق ہوں۔ ہم اس کے لفظی معنی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور حقیقی معنوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن منکرین حدیث کے سوا تمام ہمارے مخالفین فرقوں کے علماء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معنوں میں خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتے۔ وہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ مطلقاً بلا شرط و بلا استثناء ہر معنی میں آخری نبی ہیں، اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونے والے اسرائیلی نبی حضرت مسیح علیہ السلام بجسد عنصری آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت بھی وہ زندہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے اور پھر بھی وہ زندہ تھے۔ گویا جسمانی لحاظ سے وہ ایک نبی جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ تھے، وہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت ختم نہیں کر سکی۔ روحانی لحاظ سے بھی ان کا یہی حال ہے کہ یہ لوگ حضرت مسیح ناصری کو زندہ تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سال بعد جب امت میں بگاڑ آئے گا تو وہی آ کر اس امت کی اصلاح کریں گے۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس طرح آپ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روحانی لحاظ سے بھی، فیض کے لحاظ سے بھی اس
کے فیض کو ختم نہیں کر سکے، نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا یہ عقیدہ اس عقیدے کے ساتھ جسمانی اور روحانی دونوں معنوں میں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت عیسیٰ کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کر رہے؟ اگر زمانی اعتبار سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو آخری ہونے کا حق یہ آیت نہیں دیتی اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، تو پھر زمانی اعتبار سے ہی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آخری نبی قرار دینے کا کیا جواز ہے؟ کیا اور اس کے باوجود احمدیوں کو یہ الزام دینا کہ وہ تو ختم نبوت کے منکر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ لوگ ختم نبوت کے محافظ ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ جی بہت شکریہ نصیر قمر صاحب۔ ناظرین، جس طرح بھی آپ نے سنا، ہم اپنے صاف دل پاک دل جو ہمارے بڑے معصوم ناظرین دوسرے جو غیر جماعت ہیں اور جنہیں اب اس بات کا احساس بھی ہونا شروع ہو گیا ہے کہ مولوی صاحب نے جو آج تک پیچھے لگایا ہوا تھا وہ کسی سمت میں نہیں لے کے جا رہے، وہ بس صرف جو ہے وہ گمراہی کی طرف گویا لے کے جانے والے لوگ ہیں، اس سے زیادہ کسی طرف لے کے جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا، نہ صرف یہ کہ ہمارا اس پہ پورا ایمان ہے، نہ صرف یہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، بلکہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے سب سے بہترین رنگ میں الحمدللہ قائل بھی ہیں اور ہم اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں۔ مومن زاہد صاحب، آپ کی طرف ہم واپس آنا چاہتے ہیں۔ جس طرح آغاز میں بھی بات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے بارے میں جو مباحث ہیں، اس کے سوال کے جواب میں وہ یہ اصرار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے مہر نبوت گویا ان کا دعویٰ یہ ہے اور عقیدہ یہ کہ نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ یا تو وہ نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کریں گے، امتی بن کے آئیں گے، یا پھر یہ کہ انہیں تو نبوت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی مل گئی تھی، لہٰذا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں نبوت نہیں دی جا رہی، اگرچہ وہ بعد میں رہے ہیں۔ کچھ بتائیں گے ہمیں اس بارے میں؟ جزاکم اللہ صاحب، میں اپنے ناظرین کو جو پہلے پروگرام میں ہم نے سوال پوچھا تھا میں اس کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ہم نے سوال یہ پوچھا تھا کہ آئین پاکستان میں آپ نے مسلمان کی تعریف یہ لکھی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتا ہو، یعنی ایبسلیوٹ اینڈ انکوالیفائڈ فائنلٹی آف دی ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا لاسٹ آف دا پروفیٹس کو ماننے والا ہو۔ اب اس کے بعد جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا عقیدہ رکھتے ہیں تو خود اپنی لکھی ہوئی تعریف کی روح سے آپ کافر ہو جاتے ہیں اور غیر مسلم بن جاتے ہیں۔ تو اب اس کے جواب میں یہ عذر پیش کیے گئے ہیں کہ جی خاتم النبیین، جس کے معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر لحاظ سے اور ہر تشریح کی روح سے آخری نبی، ان کے بعد گویا ایک نبی آ جائے گا لیکن وہ امتی بن کے آ جائے گا، یا یہ کہ ان کے بعد ایک نبی آئے گا لیکن اس کو تو نبوت پہلے سے ملی ہوئی ہوگی، یا یہ کہتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا لیکن کبھی اپنے منہ سے وہ یہ اقرار کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا کہ وہ نبی ہے۔ تو ہمارا سوال ان عذرات کے باوجود وہیں کا وہیں قائم ہے، کیونکہ جب آپ یہ عذر پیش کر کے ایک نبی کی آمد کی گنجائش نکالتے ہیں تو پھر ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان، جس کو آپ نے اسلام کی شرط ٹھہرایا تھا، وہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ تو یہ دیکھا جائے تو یہ تو کئی طرح کے ifs اینڈ بٹس کے ساتھ دراصل ایک نبی کی آمد کا راستہ کھولا جا رہا ہے۔ تو جب بھی آپ اس قسم کے عذر پیش کر کے آخری نبی کی آمد کے بعد بھی ایک نبی کی آمد کا عقیدہ رکھیں گے، آپ اسی وقت ایبسلیوٹ فائنلٹی آف دا پروفیٹ ہوڈ کا انکار کر دیں گے اور خود اپنی لکھی ہوئی تعریف کی روح سے آپ غیر مسلم بن جائیں گے۔ لہٰذا ہمارا سوال وہیں کا وہیں قائم ہے۔ ان عذرات کے ہم علمی جواب تو دیتے رہے ہیں، لیکن فی الوقت جو ہم نے سوال پوچھا تھا اس کے کانٹیکس میں صرف یہی پوائنٹ جو ہے میں اسے ریز کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ محمد صاحب، جزاک اللہ۔ ناظرین، جس طرح بھی محمد صاحب نے بھی بتایا آپ کو، سوالات ہمارے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ آج میں نے جس طرح عرض کی تھی، یہ اس سیریز کا ہم آج یہ 4 پروگراموں کی سیریز آج اس پروگرام کے ساتھ ختم ہوگی۔ ہم وہ تمام سوالات کا ایک کلپ بنا دیں گے اور وہ دوبارہ ہم اس کو سوشل میڈیا پہ اسے اپلوڈ کر دیں گے۔ ان کے جواب کی توقع آپ سے رکھیں گے، جواب اچھا دیں مناسب۔ ایک اور چیز دیکھنے میں یہ آئی ہے، وہ بھی پلیز اس سے بھی ذرا دیکھیں اگر اعراض کر سکیں تھوڑا، کہ آپ سے سوال پوچھیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد آپ پھر یہ جو ہے وہ پاکستان قانون کی روح سے کیا بنتے ہیں؟ وہ کہنے لگتے ہیں جی مرزا صاحب کے بارے میں بتائیں کہ ان کی فلاں پیش گوئی پوری کیوں نہیں ہوئی۔ اس پہ بہت ضرور بات کریں گے، پیش گوئی کون سی تھی، کیسی تھی، کب پوری ہوئی، کب پوری نہیں ہوئی آپ کے خیال میں۔ اس پہ بہت باتیں ہوئیں بھی، اور ہمارے پروگرام بھی چل رہے ہیں، راہ ہدا چل رہا ہے، اور پروگرام اللہ کے فضل سے آتے ہیں، ان میں ہم تفصیل سے ان کے اوپر الگ بات کریں گے۔
جب اس پہ ڈسکشن آپ کرنا چاہیں ضرور وہاں پہ تشریف لائیں. سوال کا جواب جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب دیں. آپ دو طریقے استعمال کرتے ہیں, دونوں طریقے اب آپ کے اپنے ہی لوگوں پہ کھلنے لگے اور آپ منکشف ہونے لگے ہیں. آپ کی اصلیت اور آپ کی حقیقت اب منکشف ہونے لگی ہے اس چیز سے کہ یا آپ سوال کے جواب میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام مسیح موعود مہدی موعود کے اوپر یا تو آپ ان کے کردار پہ کوئی حملے کرنے لگ جائیں گے, سوال وہیں کھڑا رہے گا, یا اس کے جواب میں آپ جبر کے طریقے استعمال کرتے ہیں, تکلیف دینے کے طریقے استعمال کرتے ہیں. یہ تب ہوا کرتا ہے جب دلیل چوپٹ ہو گئی ہو, جب دلیل ختم ہو چکی ہو, جب بحث کی بنیاد دلیل پر نہ ہو کسی اور چیز پر ہو. وہ اب آپ کے آپ کے پیچھے اپنے پیچھے جن کو آپ نے لگا رکھا وہ اب اس مقصد کی تلاش میں ہیں, لہٰذا دھیان سے جواب دیجیے گا. بہت شکریہ ان صاحب. ایک ہم یہاں پہ اور بھی بات اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں, یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے عقیدے کو جتنا ان علماء نے, ہمارے مخالفین جو مولوی صاحبان ہیں, انہوں نے اتنا تروڑا مروڑا اس کو کہ مسلمان جو صاحب شعور مسلمان ہے وہ تو اس نے کہا کہ یہ عقیدہ تو ماننے کے لائق ہی نہیں رہا. اور آپ کے بڑے بڑے سٹالورٹس اقبال تک جیسے جو تھے انہوں نے کہا یہ تو عقیدہ اس کا کسی نے نہیں آنا, یہ مجوسیت ہے بیٹھ کے انتظار کرنا کہ جی کوئی آنے والا ہے, کسی کے انتظار میں جو ہے وہ نظریں بچھائے بیٹھے رہو, کسی نے نہیں آنا. اور دوسرا آپ کا جو اب ایک الارمنگ سچویشن جو ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں, ایک دنیا میں معروف ترین ایک ادارہ ہے ریسرچ کا, پیو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نام سے. اب یہ بھی اگین ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے, آپ جا کے دیکھ لیں, ہم آپ کو اسکرین پہ بھی دکھاتے ہیں, بڑا ایزی ہے انٹرنیٹ پہ جا کے اس کو ایکسس کرنا. پیو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں. انہوں نے ایک سروے کیا جس میں انہوں نے مسلمانوں سے بات کی ہے, دنیا بھر کے مسلمانوں سے بات کی, بڑا گہرا تجزیہ, اور ان کے ساتھ ان کے آرٹیکلز آف فیتھ کے اوپر اور جنت اور کے اوپر کتنے لوگوں کا ایمان ابھی تک باقی ہے, دوزخ پہ کتنوں کا, فرشتوں پہ, تقدیر پہ, سب پہ. امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بھی یہاں پہ آپ جائیں گے, پیو ریسرچ انسٹیٹیوٹ مہدی اتنا ہی ٹائپ کر لیں, پہلا ریزلٹ جو گوگل پہ آئے گا وہ یہ آئے گا. مہدی کی آمد کے کتنے لوگ قائل ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ واضح اکثریت مسلمانوں کی اس بات کی قائل ہے کہ اب یہ اگر مہدی نے آنا ہے تو یہ وقت ہے مہدی کے آنے کا. افغانستان میں 83%, پاکستان میں 70 سمتھنگ %, دوسرے ممالک تمام بڑا گہرا تجزیہ, ازبکستان, تمام جتنے جہاں پہ مسلمان بستے ہیں ان میں سے واضح اکثریت اس چیز کی قائل ہے کہ امام مہدی کے آنے کا وقت ہم یہ ہے, ہم امام مہدی کے عہد میں جی رہے ہیں جس عہد میں اس نے آنا ہے, اور ہم منتظر ہیں کہ اب وہ کس وقت ظاہر ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے بارے میں بھی پوچھا, اس میں لوگوں کا ایمان جو ہے وہ گھٹتے گھٹتے کم ہوتا نظر آیا, جو کہ اس ریسرچ میں اور اس سروے میں انہوں نے بتایا بھی ہے کہ لوگ اب اس سے گویا بیزاری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اب بھی اس پہ جو قائم ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہی دور ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہوا تو یہی وقت ہے جب وہ آئیں گے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے امام مہدی اور مسیح موعود کا ظہور ہو چکا. حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے یہ دعویٰ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کے سچائی کے ثبوت کے طور پہ بہت سے نشانات ظاہر کیے. ایک بہت بڑا نشان یہ ہے کہ 132 سال کی سر توڑ کوششوں کے باوجود حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت ترقی کی طرف گامزن رہی. مخالفین کا کیا حال ہوتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک فرمایا, یہی ایک حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے دعوے کی صداقت کے طور پہ بہت کافی ہے. بہت شکریہ. اس میں ہم اپنے ناظرین سے کہیں گے, مسلمان بھائیوں سے کہیں کہ ضرور اس بارے میں غور کریں. آپ یقیناً اسی دور میں جی رہے ہیں جس میں امام مہدی کا ظہور ہو چکا. یہ آپ کی خلافت کا زمانہ ہے. حضرت مرزا مسرور احمد صاحب آپ کے 5ویں خلیفہ کے دور میں ہم اس وقت الحمدللہ جی رہے ہیں. تلاش کریں alislam.org ہماری ویب سائٹ, وہاں پہ جائیں. آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں ہماری ای میل quest@mta.tv, آپ بتائیں, ہم سے رابطہ کریں. بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں جس طرح کہ میں نے عرض کی. بہت شکریہ. نصیر قمر صاحب آپ کے پاس واپس آنا ہے اور آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے خاتمیت کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کی جو تفہیم بیان فرمائی, اس کے علاوہ کوئی اور تشریح
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت کے مطابق نہیں ہے؟ بہت بڑا دعویٰ ہے، کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ یہ بالکل درست ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مقامات پر اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے، اور وہ ایسی دلوں کو تسکین دینے والی اور نورانیت سے بھرنے والی ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اصل الفاظ کو پڑھیں۔ ایک جگہ پہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم بصیرت تام سے، جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں۔ اس کی لمبی تفصیل ہے، مختصراً یہ عرض کروں گا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر پہلو سے اس آیت کے لفظی معنی پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور حقیقی معنوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے کامل ہیں، نبیوں کی مہر اور نبیوں کی زینت ہیں۔ آپ سب نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی، اور آپ کی اس ضرب خاتمیت سے کوئی نبی کسی پہلو سے بچ نہیں سکتا۔ آپ کے ظہور کے بعد یہ ممکن نہیں کہ کوئی پہلا نبی جسمانی لحاظ سے آپ کی ہمعصری میں زندہ رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں عالم گزران سے کوچ فرما جائیں کہ کوئی دوسرا نبی جسمانی لحاظ سے زندہ سلامت موجود ہو۔ اور حقیقی معنوں میں بھی آپ سب نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ کسی پہلے نبی کا فیض آپ کی بعثت کے بعد جاری رہے اور وہ کسی انسان کو کوئی ادنا سا روحانی مقام بھی دلوا سکے۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب دوسرے نبیوں کے فیوز بند کرنے والے ہیں، مگر خود آپ کے فیوز قیامت تک جاری رہیں گے، اور وہ تمام روحانی فیوز اور انعام جو پہلے نبیوں کی مطابق سے انسانوں کو ملا کرتے تھے، پہلے سے بڑھ کر قیامت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صرف آپ ہی کے دست کوثر سے انسانوں کو عطا ہوں گے، غرض کہ ہم لفظی اور حقیقی ہر معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک ایسے امتی نبی کا امت محمدیہ ہی میں پیدا ہونا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام ہو اور اپنے ہر روحانی مرتبے میں سر تا پا آپ ہی کے فیض کا مرہون منت ہو، ہرگز آیت خاتم النبیین کے مفہوم کے منافی نہیں، کیونکہ فانی اور کامل غلام کو اپنے آقا سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ نصیر قمر صاحب، بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ ہم مومن زاہد صاحب ابھی بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہیں، اسکائپ پہ موجود ہیں۔ مومن صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مومن صاحب جاتے جاتے ایک یہ بھی فرماتے چلیں کہ آخر اتنا بڑا قضیہ ہے، دیکھیں ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ آخر ایک اس پہ ہمیں ایک عقیدے کو بنیاد بنا کے غلط عقیدہ ہم سے منسوب کیا گیا، ہمیں کہا گیا کہ جی احمدی جو ہیں وہ ختم نبوت سے یہ مراد لیتے ہیں، لہٰذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو چاہیے تو یہ کہ اس عقیدے پہ یہ سب تو متفق ہوں کم از کم، تو آپ ہمیں بتائیں اگر کہ کیا یہ سب اس عقیدے پہ ختم نبوت کی ان سب کی تفہیم ایک ہی ہے؟ جی اسر جزاکم اللہ، تفہیم ان کی ایک کیا ہونی ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن میں عوام کے مذہبی سینٹیمنٹ کو ایکسپلوئٹ کر کے علماء اور لیڈران جو ہیں یہ اپنے ذاتی اور دنیاوی اور سیاسی مقاصد کو حاصل کرتے ہیں، اور ختم نبوت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ یہ صرف جماعت احمدیہ نہیں ہے کہ جس کو یہ منکر ختم نبوت کہتے ہیں، بلکہ اس مذہبی عقیدے کو سیاسی طور پر استعمال کرتے ہوئے دن رات یہ ایک دوسرے کو بھی ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ یہ سب بڑے بڑے فرقے ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر قرار دے چکے ہیں، اور اپنی تقریروں میں اس قدر سخت زبان استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کو منکر ختم نبوت اور گستاخ ثابت کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں اب صرف منکر اور گستاخ ہی رہتے ہیں اور کوئی مسلمان نہیں رہتا۔ میں مثالیں کچھ دے دیتا ہوں۔ چنانچہ اہل سنت میں سے جو دیوبندی فرقہ ہے، اگر اس کا ذکر کریں تو سینکڑوں ہزاروں فتوے بلا مبالغہ اور تحریریں آپ کو ایسی ملیں گی جو یہ ثابت کر رہی ہیں کہ دیوبندی حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ مثال کے طور پر
بریلوی فرقے کے جو بانی تھے احمد رضا خان بریلوی صاحب، جب انہوں نے دیوبندی حضرات کو کافر قرار دیا تو ان کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب پر ختم نبوت کے انکار کا فتویٰ لگایا تھا، اور ان کے رسائل اور فتاوی اس بات سے بھرے پڑے ہیں کہ دیوبندی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ پھر باقی فرقوں کے لوگ بھی پیچھے نہیں رہے اور انہوں نے بھی کھل کر اپنی کتابوں اور فتووں میں دیوبندی حضرات کو ختم نبوت کا منکر لکھا ہے۔ چنانچہ اہل حدیث فرقے کی طرف سے چھپنے والی ایک کتاب تحفہ حنفیہ ذرا دیکھیں، اس میں وہ کہتے ہیں اس کے مصنف کہ صرف قاسم نانوتوی صاحب ہی ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں جو دیوبند کے بانی تھے، بلکہ دیوبندی اور بریلوی دونوں فرقوں کے سابقہ علماء میں ختم نبوت سے انکار کے جراثیم پائے جاتے ہیں، اور انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی صاحب اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں پر ختم نبوت سے انکار کا الزام لگایا، اور وجہ یہ ہے کہ ان دونوں نے مسئلہ ختم نبوت پر وہی موقف پیش کیا جو جماعت احمدیہ پیش کرتی۔ اب 1 صدی سے زائد عرصہ ہونے لگا ہے کہ دیوبندی حضرات ان فتووں کا جواب دے رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی ہم وہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی ان کی بات مان جائے۔ پھر لیکن دیوبندی حضرات بھی پیچھے نہیں رہے، انہوں نے قدم آگے بڑھایا تو وہ بریلوی حضرات کو جب جواب دینے پر آئے تو انہیں ختم نبوت کا منکر ثابت کر دیا، بلکہ یہ الزام لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بریلویوں کو کیا معلوم کہ ختم نبوت کیا ہوتی ہے، انہوں نے تو سب پیروں کو اور سب اولیاء کو رسول اللہ کے بعد نبی مان لیا۔ اب مثال کے طور پر میں ایک دیوبندی مناظر الیاس گھمن صاحب کی ایک کتاب جو ہے وہ دکھاتا ہوں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر بریلوی حضرات کی طرف سے لگائے گئے الزامات سچے ہیں تو میں نصف صدی سے زیادہ عرصے کے معتبر بریلوی اکابرین کو ختم نبوت کا منکر ثابت کر دیتا ہوں، اور یہ کہہ کر انہوں نے بریلوی علماء کی تحریرات سے انہیں منکر ثابت کیا ہے، گویا بریلوی بھی ختم نبوت کے منکر ہو گئے۔ پھر اہل حدیث حضرات یہ نہ سمجھیں کہ ان کو کسی نے معاف کیا ہے، بلکہ فرنگی محل کے ایک سنی مولوی محمد یعقوب صاحب جو تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں غیر مقلدین کے عقائد لکھے ہیں، یعنی اہل حدیث فرقے کے، اور ان عقائد کو بیان کرتے ہوئے وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے انکار کرتے ہیں، اور یہ فتویٰ صرف ان پر اس لیے لگا دیا کہ نذیر حسین دہلوی صاحب جو کہ ان کے نزدیک بڑے معتبر ہیں، ان کے ایک شاگرد نے خاتم النبیین میں آنے والے الف لام پر ایک نحوی بحث اٹھائی۔ پھر شیعہ حضرات بھی معاف نہیں کیے گئے، بلکہ ان پر تو یہ الزام ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 اماموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ مرتبہ دیتے ہیں، لہٰذا وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، اور اس پر بے شمار سنی اور اہل حدیث علماء کے فتاوی اور تحریرات موجود ہیں۔ میں نمونے کے طور پر صرف ایک دکھاتا ہوں کہ احسان الہی ظہیر صاحب ایک معروف اہل حدیث گزرے ہیں، انہوں نے عربی میں شیعہ حضرات کے متعلق ایک رسالہ لکھا تھا جس کے اردو ترجمے کے کئی ایڈیشن اب شائع ہوتے ہیں۔ اس میں ایک پورا باب ہی اس موضوع پر لکھا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جس مکتبہ فکر نے احمدیوں سے بہت قبل رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کیا تھا وہ شیعہ ہے، اور یہ کہ شیعہ حضرات 12 اماموں کو نہیں مانتے بلکہ رسول اللہ کے بعد 12 نبیوں کو مانتے ہیں۔ پھر اہل قرآن کو بھی نہیں بخشا گیا، اور مفتی اعظم پاکستان مولوی ولی حسن صاحب ٹونکی کا پورا ایک فتویٰ موجود ہے جس میں ان کے معتبر بزرگ غلام احمد پرویز صاحب کو یعنی ختم نبوت کا منکر ثابت کیا گیا، ان کی ختم نبوت سے متعلق ایک تحریر کو الہاد اور زندقہ کہا گیا، اور اس فتوے پر 1000 سے زیادہ معتبر دیوبندی، بریلوی، شیعہ اور اہل حدیث علماء کے دستخط موجود ہیں۔ جی تو لہٰذا سب یہ پورے پاکستان کے سب فرقے ہو گئے جو ختم نبوت کے منکر ہیں، اور ان کا آپس میں اختلاف بہت بری۔ جی بہت شکریہ مون صاحب، جزاک اللہ، آپ نے یہ نمونہ تن ہمیں بھی دکھائے ہیں اور ہمارے ناظرین نے وہ دیکھے بھی ہیں۔ ہم دیکھیں یہ وہ ہیں احباب جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیونکہ ہم نے جو سوال پوچھا تھا اس میں ایک جو ہے وہ ایک کسی یوٹیوب کے چینل نے یہ بھی جواب دیا، بڑا ایک انہوں نے بزرگ سے نظر آنے والے اپنے عالم دین کو بٹھایا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی جب آپ سب نے آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کر دی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا ہوا ہے، تو ہمارے خلاف آپ کا فتویٰ کیا معنی رکھتا ہے پھر دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کا؟ انہوں نے کہا ہمارے اختلافات کو چھوڑیں، ہم نے دیا ہے یا نہیں دیا، ہم سب نے مل کے آپ کو اس دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا یعنی احمدیوں کو، لہٰذا یہ پوری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ جانے دیں جناب، ابھی آپ نے دیکھا کون سا متفقہ، کون سی امت،
آپ سب ایک دوسرے کے خلاف یہ سب ایک دوسرے کو ختم نبوت کا بھی منکر قرار دے چکے، سب ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے بھی خارج قرار دے چکے، ہماری دفعہ آ کے آپ ایک امت بن جاتے ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اسی طرح دوسرے، اب ہم اپنے پروگرام کے بالکل اختتام پہ ہیں اور ہم نے کچھ سوالات آپ کو دینے، لیکن ناظرین کچھ جوابات بھی بتانے ضروری ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انصاف کا تقاضا ہے کہ جوابات بھی بتائے جائیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ 1953 کی اسمبلی میں ہم اس طرف بعد میں آئیں گے سوالات کی طرف، پہلے ہم کچھ تھوڑے سے پچھلے سوالات کی بات کر رہے ہیں۔ جسٹس منیر صاحب نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ علماء ایک ڈیفینیشن آف اے مسلم کے اوپر، مسلمان کی تعریف میں متفق نہ ہو سکے۔ ہم نے دکھایا بھی، بتایا بھی، آج بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو جوابات دیے گئے ادھر ادھر، ان میں کہا گیا کہ بھئی یہ تو انہوں نے غلط بیانی کی ہے، ایسا کچھ نہیں کہا گیا، جسٹس منیر نے ایسا کچھ نہیں کہا، یا جسٹس منیر کو تو دین کی سمجھ نہیں تھی، یا جسٹس منیر ایک نے یہ بھی کہا، کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، کہ ان کے دماغ کا فطور تھا۔ ہاں جی، اس پہ آپ نے یہ کہہ دیا اور اسے یاد کر دیا، اور آپ نے کہا نہیں جی ہم تو سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر ایمان لاتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، اگین میں کوٹ ان کوٹ ان کی بات کو کر رہا ہوں۔ دیکھیں دل کی تصدیق کا معیار آپ کیا لے کے آئیں گے اور کیسے لے کے آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر، ایک حضرت اسامہ بن زید کے ہاتھوں جو ہے وہ مارا گیا، ہلاک ہوا، حضور نے فرمایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ اس نے مرتے مرتے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہوں نے کہا اس نے تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا، تمہیں کیسے پتہ ہے کہ وہ دل سے پڑھ رہا تھا یا نہیں پڑھ رہا تھا؟ ہم اپنے ناظرین کو یہ بات یاد کرانا چاہتے ہیں، غیر از جماعت ناظرین کو، کہ یہ علماء اسلامی تعلیم تو کیا دیں گے، یہ تعلیمات تو اسلام سے دور لے کے جانے والی تعلیمات ہیں، لہٰذا ان سے بھی بچنا ضروری ہے، ان کی تعلیمات سے بچنا بھی ضروری ہے، اور خود صاف ذہن اور صاف دل کے ساتھ تحقیق کرنا ضروری ہے۔ پھر ایک اور سوال جو ہمارا تھا کہ سب فرقے جب ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے چکے، اس پہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں جو ان کی طرف سے آیا۔ سب سے زیادہ جوابات جو آئے، جتنے بھی آئے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی پہ تھا، جس میں زیادہ تر یہی مباحث رہے کہ بھئی وہ جب آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، جب وہ آئیں گے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، جب وہ ہوں گے تو وہ نبی ہوں گے ہی نہیں، جب وہ آئیں گے تو ایسے ہوگا ویسے ہوگا، وہ تو امتی بن کے آئیں گے اور امام مہدی کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے۔ بھائی اگر تو پاکستان میں ظہور ہوا کسی ایسے آدمی کا جو کہیں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوا، تو پاکستان کے جو آپ کا قانون ہے، آئین ہے اور اس کی دوسری ترمیم ہے، اس کی روح سے تو سب سے پہلے اس کا دعویٰ ہو جائے گا قابل دست اندازی پولیس۔ کہاں بیچارہ اینڈ اپ ہوگا ہم سب جانتے ہیں۔ ادھر کسی نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو پاکستان میں کر دیا، وہ بھی قابل دست اندازی پولیس، جرم ہے جناب، تعزیرات پاکستان کے مطابق 295 سی، اور اللہ جانے کیا کیا لگائیں گے آپ اس پہ، وہ بھی کسی جیل میں بند ہوگا۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز وغیرہ کہاں پڑھیں گے جناب؟ وہ تو اس صورت میں کہ ایک سیل میں بند ہوں، اگر ایک اڈیالہ میں، ایک کوٹ لکھپت میں، تو انہوں نے کہاں سے آپ کو یہ نمازیں پڑھ کے دکھانی ہیں؟ اپنی کرامات وہ کہاں دکھایا کریں گے؟ کسی پیشی پہ دکھائیں گے عدالتوں میں؟ آپ دکھانے دیں گے؟ کیا ہوگا؟ ذرا تھوڑا سا اس پہ سوچ سمجھ کے کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے کیے ہوئے وعدے ہیں، ان کو اس طرف نہ لے کے جائیں کہ لوگوں کے لیے مزہ کا خیز بن جائیں اور لوگ اکتا کے اسلام ہی سے اکتا جائیں، جیسا کہ بہت سے لوگ ایسا اس طرف اس نہج پر چل بھی چکے ہیں۔ خیر اب ہم اختتام کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ 2 سوالات آپ کو ہم نے دینے ہیں۔ پہلا سوال ہم آپ کی اسکرین پہ آپ کو دکھائیں گے، اور کیا امت مسلمہ کہلانے والے فرقے ہمیں بتانا چاہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی آمد ثانی میں کس حیثیت سے واپس تشریف لائیں گے؟ چونکہ آپ کو، یعنی کہ جو ہمارے مخالفین ہیں، امت مسلمہ ہونے کا دعویٰ ہے، متفق ہونے کا دعویٰ ہے، لہٰذا ایک متفقہ جواب کی درخواست ہے اس سوال کے جواب میں، اور جواب دینے والے کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ وہ تمام فرقوں کی نمائندگی میں، یعنی گویا امت مسلمہ کی نمائندگی میں وہ یہ جواب ہمیں دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے متفقہ طور پہ ہمیں ختم نبوت کا منکر قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پہ آپ کو کم از کم متفق ہونا چاہیے۔ لہٰذا جواب اس آدمی کی طرف سے پلیز آئے جو اس بات پہ ثابت کر سکے کہ جی میں متفقہ طور پہ میں نمائندگی کر رہا ہوں۔ دوسرا سوال، جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت نہ صرف آخری ہے بلکہ ہر لحاظ سے کامل بھی ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے
باہر سے کسی دوسرے نبی کے آنے پر ایمان رکھنا، خواہ وہ کسی بھی حیثیت میں آئے، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت کی روح کے خلاف نہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں تو وہ بھی بتائیں ضرور۔ تو ناظرین، ہم انشاءاللہ 3-4 ہفتے بعد دوبارہ آئیں گے۔ ہم نے سوچا جواب آ نہیں رہے، شاید 1 ہفتے کا وقت شاید کم ہوتا ہو، نہ بن پڑتی ہو، آخر پوری امت کو متفق ہونا ہے کسی بات کے اوپر، تو لیں جناب، آپ کے لیے ہم 3-4 ہفتے کا وقت اب رکھتے ہیں، ملیں، بیٹھیں، اتفاق کر لیں جب اس بات کے اوپر، تو ضرور ہمیں آ کے سوالات کے جواب دیں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، ان کے شر سے ہمیں خود بچا مالکا۔ جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، ان کے شر سے ہمیں خود بچا مالکا۔ اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائے وہ، ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا۔ اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائے وہ، ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا۔ سے ہمیں خود بچا مالکا۔ جو تیرے سلسلے کو مٹانے کی خاطر شب و روز مدت سے مصروف ہے، جو تیرے سلسلے کو مٹانے کی خاطر شب و روز مدت سے مصروف ہے، ان کا انجام بد تو دکھا دے انہیں، ان کا انجام بد تو دکھا